بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے معاملہ کے حوالہ سے چند دن قبل بڑے زور و شور کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر عوام الناس نے آواز اٹھائی، اپنی محبت کا اظہار کیا۔ جلسے جلوس کے اندر فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی گئی۔ اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی تقاریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے اندر فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جذبے چند دن کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، ماند پڑ جاتے ہیں، ہماری آواز جو ہے وہ خاموشی کی طرف چلی جاتی ہے۔ جس طرح ہم ابتدا کے اندر فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے حق میں آواز اٹھا رہے تھے، اب وہ جوش اور جذبہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ابھی چند دن قبل کی بات ہے کہ کولمبیا کے صدر گسٹاوو نے اور اسی طرح کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم، ان چار احباب نے آواز اٹھائی فلسطین کے حق میں اور کہا کہ اسرائیل کم از کم جو ہے وہ انسانی حقوق کی پاسداری کرے، انسانی حقوق کی وہ خلاف ورزی نہ کرے، کیونکہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے اوپر جب وہ بم گراتا ہے تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے 20,000 سے زائد مسلمانوں کی اب تک شہادت ہو چکی ہے، 50,000 سے زائد مسلمان وہاں پر زخمی ہیں اور لاکھوں فلسطینی مسلمان اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں۔ اب جو میں نے چار نام لیے ہیں، کولمبیا کے صدر نے جو آواز اٹھائی، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے آواز اٹھائی، آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے منافقت کی ہے یا انہوں نے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ان کے حق میں آواز اٹھائی ہے، کہ اندر سے تو یہ ایک ہی ہے۔ آپ کی رائے درست ہو سکتی ہے، اس سے اختلاف نہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہی اہل فلسطین کا دل رکھنے کے لیے آواز اٹھاتا، کوئی مسلمان حکمران فلسطین کے حق میں آواز بلند کرتا۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، پاکستان ایٹمی پاور ہے، دنیا کی 7ویں ایٹمی پاور، اسلام کی پہلی اسلامی ایٹمی پاور ہے۔ سعودی عربیہ، اس کے پاس افرادی قوت بھی ہے، مالی قوت بھی ہے۔ ایران بھی کسی سے کمتر کوئی نہیں۔ آپ دیکھیے انڈونیشیا اور ملائیشیا، یہ ممالک بھی ایک اچھی خاصی طاقت رکھتے ہیں۔ اور فلسطین کے ہمسائے ممالک کے اندر جس طرح کہ آپ دیکھیے مصر ہیں اور ترکی، عراق، یہ سارے ممالک ان کے قرب و جوار کے اندر واقع ہیں۔ کیا ان میں سے کسی نے آواز اٹھائی؟ ہم لوگ ان کے ساتھ جنگ تو نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے حق میں آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر اس مسئلہ کو اجاگر تو کر سکتے ہیں کہ اہل فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اہل فلسطین کو ناحق شہید کیا جا رہا ہے، اور کنڈیشن یہاں تک ہو چکی ہے کہ ان کے پاس راشن پانی تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا، آپ ان تک خوراک نہیں پہنچا سکتے۔ مالی مدد کرنا یا عسکری اور فوجی مدد کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، آپ ان تک کھانا پانی نہیں پہنچا سکتے، آپ کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور افسوسناک امر یہی ہے کہ 57 اسلامی ممالک اس وقت بالکل بے حس ہو چکے ہیں، کوئی اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عوام الناس تو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جس طرح میں نے گزارش کی، اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر تقریبات کا اہتمام کیا گیا، اس پیغام کو اجاگر کیا گیا کہ فلسطینی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم نے ان کے حق میں آواز اٹھانی ہے، ہم نے ان کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے، ہم نے ان کے خاطر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ لیکن عوام کی یہ باتیں کرنے سے اسرائیل کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ان کو فرق تب پڑتا جب حکمران بولتے، جب مسلمانوں کے سربراہ ان کے لیے آواز اٹھاتے، اسلامی ممالک کے سربراہان وہ عالمی سطح پر فلسطین کے حقوق کو اجاگر کرتے، ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کو تو وقت ہی کوئی نہیں، یا پھر وہ ذاتی مفادات کا شکار ہو چکے ہیں، ہم نے آواز اٹھا دی تو نہ جانے پابندیاں لگ جائیں گی، اگر ہم نے ان کی خاطر آواز اٹھائی تو ممکن ہے کہ ہمیں حکومتی عہدوں سے الگ کر دیا جائے۔ پیارے بھائیوں، یہ مسلمانوں
کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ محمد بن قاسم عرب سے کراچی تک پہنچتا ہے ایک مسلمان عورت کی آواز پر، طارق بن زیاد اسپین کے ساحل پر جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو اہل فلسطین کے حق میں نہ صرف آواز اٹھاتا ہے بلکہ تلوار بھی اٹھاتا ہے۔ آج ہم جس امن کی بات کرتے ہیں یہ امن نہیں ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی شہید ہوتا رہے، ہمارا مسلمان بھائی موت کا شکار ہو جائے، ان کی بیٹیوں کی عزت سلامت نہ رہے، ان کے بچوں کو شہید کر دیا جائے، ہسپتالوں کے اندر ان کا علاج کرنا یا کروانا یہ ممکن نہ رہے، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جائے، ان کے عبادت خانوں کو ختم کر دیا جائے، یہ تو امن نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا بزدلی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیے ان کے کسی ایک ملک کے خلاف آپ بات بھی کرتے ہیں تو 10 لوگ مسلمانوں کی بات کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہاں پر حکمران طبقہ کو بالخصوص سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا حق ادا کریں۔ اسلامی ممالک کے سربراہان کا حق بنتا ہے کہ وہ فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ ان کے اوپر جو مشکلات کے مراحل ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے۔